بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مفتی نصیر الدین صاحب اشرفی علیہ رحمہ کے 40ویں کے موقع سے یہاں پر جمع آئے۔ صمیم قلب سے ہم سبھی لوگوں کی طرف سے ان کو بہت بہت دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ والدین کو صبر جمیلہ عطا کرے۔ اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب اس نے زندگی بنائی ہے تو زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ اگر کسی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہو تو زندگی بے معنی ہے، بندہ ناشکرا ہو جائے گا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور غمی غمی ہو تو بھی بے معنی ہے، کیونکہ جب مصیبت اور غم کے پہاڑ ہی ساری زندگی ٹوٹتے رہیں گے تو وہ کیا اپنے رب کو یاد کرے گا، اور کیا اپنے آباء و اجداد اور اپنے رشتہ دار اور اپنے پڑوسیوں کو یاد کرے گا، جب غم میں ہی رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے غم سے بھی جوڑا اور خوشی سے بھی جوڑا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب غم آئے تو ان اللہ مع الصابرین کا تحفہ دیا، اے بندو تم سے تمہاری جانوں کے عوض، تمہارے مال کے عوض میں تمہارا امتحان لوں گا، اور جب ان دونوں چیزوں، چاروں چیزوں کے کھو جانے کے بعد تمہیں صابر پاؤں گا تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ہم میں یہ تلقین کرائی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب خوشی عطا کی تو اے بندے تو میرا شکر ادا کر، میری نعمتیں جو میں نے تجھے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کر۔ تو بالخصوص طریقے سے ان کے والدین کو دونوں طرح کی خوشیاں اور دونوں طرح کی بشارتیں ہیں۔ ایک نیک اور صالح بچہ دیا، آپ نے اس کو پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا۔ اب وہ منزل آئی تھی کہ وہ ترقیوں کی منزل کو آگے چڑھتا آپ اس کا پھل دیکھتے، اتنے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نیکی کے راستے پر چل کر اب ترقی پر چلا تو اللہ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس، بلکہ آپ کی اس کوشش اور کاوش پر وہ اتنا خوش ہوا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو جلدی اپنے پاس بلایا کرتا ہے۔ اب وہ اللہ کے پاس پہنچ کر دنیا میں بھی آپ کے لیے دعا کے لیے سبب بن گیا، اور آخرت بھی آپ کی سنوار گیا۔ یعنی دنیا میں بھی آپ خوشحال رہیں گے انشاءاللہ، اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہی ہونے والی ہے۔ ایک انعام تو اللہ کا یہ ہوا، اور ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے جن طلباء نے بھی پڑھا، الف سے لے کر یا تک کچھ بھی پڑھا، اب وہ جو عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، مفتی بنیں گے، مفکر بنیں گے، نہ جانے اللہ ان کو کس کس مقام پر پہنچائے گا، اور سب کا ثواب آپ ماں باپ اور آپ والدین تک پہنچے گا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اب جب غم آیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک یہ پیغام ہے کہ بندے تجھ پر غم آیا ہے تو میرا ذکر کثرت سے کر۔ اگر تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب تو تہجد گزار بن جا، تاکہ تیرے غموں کو میں خوشی میں بدل دوں۔ تو لہٰذا ایسے مواقع پر جب غمی کا ماحول ہو تو آپ عبادت کو بڑھا دیجئے۔ الجھنیں آئے، پریشانیاں آئے، دقتیں آئے، رزق کی پریشانی ہو، آپ کسی کے پاس مت جاؤ، سجدے بڑھا دو، تسبیحات بڑھا دو، نیک عملی بڑھا دو، اللہ ان کی برکتوں سے آپ کے غموں کو بھی دور کر دے گا اور مشکلوں کو بھی۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب اور ان کے تمام رفقاء اور ان کے تمام ساتھیوں کو
नेकी के हिदायत पर रखे और हम सबको नेकी की हिदायत पर रखे और हम लोग नेकी के साथ इस दुनिया से कूच करें और बाईमान इस दुनिया से रुखसत हो। एक दूसरे के गम में शरीक होना ये भी बाइस बरकत है। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर इस महफिल में आए शरीक होने, अल्लाह उन तमाम के आबा व अजदाद के दर्जात को बुलंद फरमाए और साथ साथ में हम सब के दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला बिलखुसूस मुफ्ती नसीर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र में रोशनी अता करे और जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी अता करे, कि वालिदैन को बिलखुसूस सब्र जमीला अता करे। और दुआ है कि अब परवरिश के लिए जो भी बच्चे हैं आप उन पर तवज्जो दो। जिस तरह से आपने अपने बेटे बेटियों को वहाँ तक पहुँचाया है, अब आगे जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाना है। जो दुनिया से चीज़ चली गई अब उसको उसकी नेकियों से याद किया जाए, ना कि उसके लिए गम मनाया जाए। शरीयत में 3 दिन का गम होता है। यूँ तो आपकी औलाद है, वो सुबह शाम आपको याद आएगी, हर मरहले पे आपको याद आएगी और आपको रोना भी आएगा। वो जायज़ है, आप रो सकते हैं, लेकिन गम मनाने का जो मसला है वो 3 रोज़ है। आगे की अब ज़िंदगी को आप बहाल कीजिए। अल्लाह ने बहुत कुछ तोहफे रखे हैं, इंशाअल्लाह वो सारे तोहफे आपको इसी दुनिया में देखने को मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलात